نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ دیکھو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، تو کون ایسا رب ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ چیزیں لا دیوے؟ دیکھ ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں باتیں، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سنوائی اور بینائی بالکل لے لے کہ نہ تم کو کچھ سنائی دے نہ دکھائی دے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم دل سے کسی چیز کو سمجھ نہ سکو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ چیزیں تم کو پھر دے دے؟ جب تمہارے اقرار سے بھی کوئی ایسا نہیں، پھر کیسے کسی کو مستحق عبادت سمجھتے ہو؟ آپ دیکھیے تو کہ ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے ظاہر کر رہے ہیں، پھر بھی ان دلائل میں غور ان کے نتیجے کو تسلیم کرنے سے یہ اعراض، بے رخی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ بھی کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ بے خبری میں یا ہوشیاری میں، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اس عذاب سے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب آیا وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر ہی پڑے گا، مومن بچے رہیں گے۔ اس لیے تم کو ہوش کرنا چاہیے اور مرگ انبوہ جشن دارد کا سہارا بھی بھول جانا چاہیے کہ اگر عذاب آ ہی گیا تو اس میں ہمارے ساتھ مسلمان بھی تو مبتلا ہوں گے، اور ہم پیغمبروں کو جن کی پیغمبری دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں، صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ ایمان اور اطاعت کرنے والوں کو رضا الہی اور نعمائے جنت کی بشارت دیں، اور کفر و معصیت کرنے والوں کو اللہ کی ناراضی سے ڈراویں۔ اس لیے نہیں بھیجتے کہ حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی مخالفین از راہ عناد ان سے جو واہی تباہی فرمائشیں کیا کریں وہ سب کو پورا کر کے دکھایا کریں۔ پھر ان پیغمبروں کی بشارت و ڈرانے کے بعد جو شخص ایمان لے آوے اور اپنی حالت کے اعتقاداً اور عملاً اصلاح کر لے، تو ان لوگوں پر آخرت میں کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہاں مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ اس تبشیر و انداز کے بعد بھی ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاویں، ان کو بعض اوقات تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور عذاب لگتا ہے، بوجہ اس کے کہ وہ دائرۂ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔